کے ضمن میں انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں، یا یوں کہیے کہ انبیاء کے ذکر میں ان مبارک دعاؤں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ رمضان شریف دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس کی ہر ساعت دعاؤں کی قبولیت کی ہے، تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے چاہیے کہ الفاظ کا انتخاب کیا ہو، جملے کیا ہو، پہرایا کیا ہو، مزاج کیا ہو، کیا چیز اللہ رب العالمین سے مانگی جائے۔ اس پر ہم نے دعا کے حوالے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی دعائیں اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی، بس انہی دو دعاؤں کا دل چاہتا ہے کہ میں ذکر کر کے اپنی بات کو میں سمیٹنے کی کوشش کروں۔ ایک دعا ہم نے ذکر کی تھی جامع ترمذی میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چیزیں اللہ رب العالمین سے مانگی، اور وہ انداز یہ تھا کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اور یہ بڑی جامع چیز ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے اور آپ کے لیے، کہ ساری دنیا اس میں مانگ لی گئی، ساری کائنات۔ جس طرح وہ دعا میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وہ ایک جامع ترین دعا ہے کہ اس کے ضمن میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ دنیا کی ساری بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما، اور عذاب قبر سے نجات عطا فرما۔ ایک سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں جو دعا فرمائی، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی علیہ الصلوۃ والسلام کہ سرکار عافیت کی دعا کثرت سے کرتے تھے، عافیت، امن کی دعا۔ اس میں ایک تھوڑا سے معاملہ ہے، ذرا سمجھ لیجئے۔ یہ ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ جب تک مصیبت نہ آئے، خدا نہ کرے، یعنی مصیبت کے آثار نہ ہو، تو پھر یہ نہ کہا جائے کہ یا اللہ صبر عطا فرما، بلکہ یہ کہا جائے یا اللہ عافیت عطا فرما۔ اور جب وہ آزمائش میں ہم مبتلا ہو جائیں تو پھر صبر کی دعا کریں۔ انبیاء کرام کو دیکھیے، انبیاء کرام نے جب وہ معاملہ سر پر آ گیا اور بالکل وہ چیزوں نے گھیر لیا، تو اس وقت صبر کی دعا مانگی گئی۔ تو صبر کی دعا سے مراد یہ ہے کہ اس چیز کے شروع ہونے سے پہلے عافیت کی دعا مانگی جاتی ہے، اور اللہ محفوظ فرمائے جب وہ آزمائش بندے کے سر پر آ جائے تو پھر صبر کی دعا مانگی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، عافیت کا معنی تحفظ بھی ہے، امن بھی ہے، دشمن سے امن، برے امراض سے امن، کسی کی شرارت سے محفوظ ہو جانا، یہ تمام معنی اور مفاہیم اس میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جامع ترین دعا جو حضور نے مانگی ہے وہ یہی ہے کہ اللہم انی اسألک الہدی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ہدا عقیدے کے حوالے سے ہے، تقی عمل کے حوالے سے، عفاف برائیوں سے اجتناب کے حوالے سے ہے، اور غنا تونگری کے حوالے، یعنی یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے عقیدے کی پختگی عطا فرما، عمل کی مضبوطی عطا فرما، والعفاف اور پاکیزگی عطا فرما، پاک دامنی عطا فرما، کہ جس سے میرے اندر یہ شوق بڑھے اور میں برائیوں سے اندھیرے میں اور اجالے میں بھی میں محفوظ رہوں۔ اور فرما والعفاف والغنا، اور تو مجھے تونگری عطا فرما، یعنی ایسا اتنا مال عطا فرما کہ مجھے کسی بندے کی حاجت نہ رہے اور محتاجی نہ رہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور دعا میں ذکر کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوت لا يستجاب لها یا رب العالمین۔ جامع ترین الفاظ ہیں اور سب کچھ مانگ لیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کیا فرمایا، علم ہماری ضرورت ہے، تو فرمایا یا اللہ ایسا علم نہ دینا جس میں نفع نہ ہو۔ اللہم انا نعوذ بک، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من علم، ایسے علم سے، لا ينفع جس میں نفع نہ ہو بلکہ نقصان ہو جائے، ومن قلب لا يخشع، مجھے ایسا دل نہ دینا کہ جس میں تیری خشیت و تیرا خوف ہی نہ ہو، ومن نفس لا يشبع، مجھے ایسی خواہشات نہ دینا کہ جو کبھی بھرتی نہ ہو، ایسی طلب نہ دینا کہ جو کبھی بھرتی ہی نہ ہو، لا يشبع، ومن دعوت لا يستجاب لها یا رب العالمین، مجھے ایسی دعا مانگنے کا طریقہ نہ دینا، مجھے ایسی دعا مانگنا، ومن دعوت لا يستجاب لها یا رب العالمین، میری ایسی کوئی دعا نہ ہو کہ جس کو تو قبول نہ فرماتا ہو، ایسا علم نہ ہو جس میں نفع، ایسا علم مجھے نہیں چاہیے جو نفع نہ دیتا ہو، ایسا دل نہیں چاہیے جو تجھ سے ڈرتا نہ ہو، مجھے ایسی خواہش نہیں چاہیے جو تکمیل نہ کرتی ہو، اور مجھے پھر جو ہے وہ ایسی دعا نہیں چاہیے جو تیری بارگاہ میں مقبول نہ ہوتی ہو۔ آج اسی دعا کے ضمن میں چلتے ہوئے جو قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل کی آیت میرے سامنے ہے،
اور وہ والدین کے حوالے سے ایک دعا ہے، وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے خود تلقین فرمائی ان لوگوں کی، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے شاء فرمایا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں یا وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں، انشاءاللہ اس پر ہم ایک ایصال ثواب کا مکمل پروگرام کریں گے۔ اور کچھ دن پہلے میں نے کچھ لوگوں کی ویڈیوز بھی دیکھی تھی ایصال ثواب کے حوالے سے کہ یہ چیز پہنچ سکتی، وہ چیز نہیں پہنچ سکتی، یا جناب جو ہے کہ وہ آپ کے ماں باپ نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو وہ آپ پورا کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ کے بخشیں تو وہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے کئی جو ہے کہ وہ شک پھیلانے والے سوالات کیے گئے، اس کو انشاءاللہ العزیز ہم کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے ایصال ثواب کا ضمن میں جو موضوع آگے آئے گا انشاءاللہ العزیز اس دعا کے تحت۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو یہاں پر دعا ذکر فرمائی تو اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے احسان پر یہ دعا کا ارشاد فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ آپ یہ کہو اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو یہ وصیت کرو کہ وہ یہ کہیں کہ میرے رب ان پر رحم فرما، میری ماں اور میرے باپ پر رحم فرما کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما کہ ان دونوں نے میری پرورش کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر والدین کے حوالے سے جو ہے وہ دعا کی خود تلقین فرمائی ہے کہ اپنے والدین کے لیے تم خاص طور پر دعا کرو۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر بھی ہے، بلکہ کئی جگہ پر ہے کہ اللہ نے اپنے حقوق کے بعد، توحید کے بعد، اپنی ذات کی حقیقت کو قبول کرنے کا جو حکم دیا ہے تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اور ان کے ساتھ بھلائی کرو، اور ان کی کوئی بات ان کے بڑھاپے کی وجہ سے تمہیں تلخ بھی لگ جائے تو تم اس پر اس وقت، یقین تمہیں بھی جذبات میں تم کچھ رو میں بہہ سکتے ہو، تو اس وقت ان سے براہ راست نہ ہو، اس وقت اپنے دوسرے جانب ہو کر اپنا غصہ کہیں اور آپ نے گویا کہ نکال لیا یا دوسری طرف آپ چلے گئے، لیکن ان کے سامنے ایسی بات کرنا کہ جو چیز ان کے دل پر گراں گزرے، اس سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رقم الحدیث 5971، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، لوگوں میں میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ یعنی لوگوں میں جس کے ساتھ سب سے پہلے میں نیک سلوک کروں حضور وہ کون ہے؟ حضور سید عالم نے فرمایا علیہ السلام تیری ماں، تیری والدہ وہ ہے کہ جس کے ساتھ جو تیری نیک سلوک کی سب سے پہلی مستحق ہے۔ دوستوں کے ساتھ تو بڑی نرمی کرے گا، دوستوں کے رشتہ داروں کے ساتھ بڑی نرمی کرے گا، ہمیں اوروں کے اوپر بڑا ترس آتا ہے، لیکن اپنے جو حقوق اور قریبی ہیں ان سے ہمارا دل غافل ہوتا ہے، تو یہ کوئی تصنع یا کوئی ہوس یا کوئی اور چیز ہے، یہ اخلاق نہیں۔ اخلاق وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے پہلے جس کو متعین کیا ہے اس کی طرف ہماری توجہ جائے۔ پوچھا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے پہلے مستحق کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تیری ماں، تیری والدہ، تیرے حسن سلوک کا، تیری محبت کا، تیرے پیار کا، تیری نرمی کا، اور تیری جانب سے ان کو نفع پہنچے اس کی وہ سب سے پہلی مستحق ہے۔ کہنے کہ حضور اس کے بعد کون ہے؟ سرکار نے فرمایا تیری ماں۔ پھر کون ہے؟ کہا تیری ماں۔ کہا پھر کون ہے؟ فرمایا تیرے والد۔ 3 دفعہ ماں کا ذکر حضور علیہ السلام نے کیا، اور 4تھی دفعہ سرکار علیہ السلام نے باپ کا ذکر کیا، کیونکہ باپ کے اندر ایک برداشت ہے، ایک تحمل ہے۔ ماں کیونکہ عورت ہونے کے حوالے سے اس پر تکالیف جس اعتبار سے کی جاتی ہے وہ آتی ہے اولاد کی اس میں، تو وہ انتہائی مشقت ہے، اور اسے اپنی اولاد کے ساتھ ہمدردی میں بہت زیادہ امید ہوتی ہے، اور وہ دل کے اندر ایسی سختی اور پختگی نہیں رکھتی جیسا باپ رکھتا ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے ماں کے معاملات کو یہاں پر مقدم رکھا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شہزادی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میری والدہ میرے پاس آئیں، اور وہ اس زمانے میں مشرکہ تھی، مسلمان نہیں تھی۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ اسلام سے اعراض کرتی ہیں، اسلام نہیں لائی ہیں، تو کیا میں ان سے صلہ رحمی کروں؟ سرکار نے فرمایا وہ جو کرتی کر، لیکن تیرا حق ہے کہ تو اس کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آئے، اس کے کھانے کا اہتمام کرے، اس کے پینے کا اہتمام کرے، صاف جگہ پر اس کو بٹھائے، عزت کے ساتھ اس کو تو بٹھائے، تو یہ سارے اہتمام تو اس کے ساتھ کر، اس لیے کہ وہ تیری ماں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فتاوی شریف میں لکھا ہے کہ اگر ایک بندہ 100 روپے کماتا ہے تو 70 وہ ماں کو دے گا، 30 باپ کو دے گا۔
یعنی اس تقابل میں اس کو ذکر کی. اور ایک بات یہ بھی ذکر کی کہ معاذ اللہ اگر خدا نہ کرے ایسا ہو کہ ماں باپ مشرک ہوں اور وہ بچے سے یہ کہے کہ مجھے اپنے بت خانے تک چھوڑا، اپنے عبادت خانے تک چھوڑا، تو شریعت نے یہ اجازت نہیں دی، کیونکہ بچہ جو ہے کہ لا طاعت فی معصیت مخلوق، لا طاعت المخلوق فی معصیت اللہ، کہ لا طاعت لمخلوق، مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یعنی اللہ کی جب نافرمانی براہ راست لازم آ رہی ہوگی تو اس وقت مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. تو اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ توحید پر قائم رہو، توحید کو قبول کرو. اب اگر ماں باپ ایسے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں عبادت خانے کی طرف آپ لے جاؤ، تو جو شرکیہ بات وہ کر رہے ہیں اس میں آپ ان کے معاون نہیں بنیں گے، ان کو لے کر نہیں جائیں گے. لیکن وہ وہاں چلے گئے خود سے اور آنے کی بات کریں تو شریعت حکم دیتی کہ ہاں ان کو وہاں سے گھر تک تم لے کر آؤ گے. تو یہ ہے وہ بیلنس کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں تو ان کی بات نہیں مانو گے، لیکن جہاں ان کا اپنا معاملہ رہا کہ وہ جو کرنا تھا وہ کر کے فارغ ہو گئے، ان کا ذمہ ان کے اوپر ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر وہ بت خانے کے باہر کھڑے ہیں یا جناب اس معاملے کے باہر ہیں تو اب ان کو گھر تک لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نہیں لائیں گے تو ہم جو ہے وہ گناہگار ہوں گے. یہ شریعت مطہرہ. اس لیے بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ میرا حق انہوں نے نہیں دیا، مجھے مارتے ہیں، مجھے گھر سے نکال دیا، مجھے آگ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اب میں کیا کروں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ماں باپ اگر اپنا حق کھو جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اولاد بھی اپنا حق کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ جانبین سے ہے. جس طرح دیکھیے یہاں پر اگر ماں باپ شرک میں مبتلا ہے تو بچہ اس میں ملوث نہیں ہوگا، نہ ان کا ساتھ کرے گا، نہ ان کو وہاں تک لے جائے گا. لیکن جب وہ اپنے حقوق کو کھو چکے ہیں کہ ان کا کام تھا کہ بچے کو دین سکھائیں، لیکن اب بچے کی ذمہ داری یہ ہے کہ جناب اس سڑک پر وہ کھڑے ہیں تو ان کو اس اعتبار سے گھر تک لانا، ان کو امن مہیا کرنا اور ان کے لیے سکون مہیا کرنا یہ بچے کی ذمہ داری ہے. چاہیے یہ کہ باپ مکمل طور پر بچے کی نگہداشت کرے اور اپنی اولاد کے ساتھ خیر خواہی کرے اور ان کے ذہن کے اعتبار سے ان کی تربیت کرتے ہوئے ان کے ساتھ پیش آئے. اور بچوں کو یہ چاہیے کہ اچھا ماحول اور شریعت مطہرہ کی تعلیم اور دین کی پاسداری کے ساتھ اس بات پر کوشش کرے اور وہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کی احادیث شریعت مطہرہ میں احادیث تو اس پر بے شمار تواتر کے قریب موجود ہے، بلکہ حدیث پاک حضرت انس بن مالک سے جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر یعنی سرکار ممبر پر چڑھے، پھر فرمایا آمین. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے کس چیز پر آمین کہا؟ آپ نے فرمایا میرے پاس ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. یعنی اس کے لیے بربادی ہے، وہ بے توقیر ہوا، ناک خاک آلود، وہ بے توقیر ہوا، اس کی کوئی عزت نہ رہی. سرکار نے آمین کہا جبریل نے یہ دعائے ضرر دی کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے. اب یہاں پر بھی ایک تفصیل یہ ہے کہ نام لینے سے مراد سرکار کا اسم ذات ایک معنی ہے، یعنی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سرکار علیہ السلام کا اسم ذات ہے، احمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سرکار کا اسم ذات ہے، یہ جب ذکر کیا جائے گا تو درود پاک پڑھا جائے گا. چاہیے یہ کہ جب بھی ذکر ہو رسول کا لفظ آپ کے لیے کہا جائے صفت تب بھی درود پڑھا جائے گا، نبی مکرم کہا جائے تب بھی درود پڑھا جائے گا. لیکن خاص طور پر شریعت مطہرہ کا مطالبہ اس پر یہ ہے کہ جب سرکار علیہ السلام کا نام لیا جائے، نام مبارک جب آ جائے گا تو اس وقت درود اس پر پڑھنا ہے. اعلیٰ سے پوچھا گیا کہ ایک مجلس میں سرکار علیہ السلام کے نام کئی دفعہ آئے تو کیا ہر دفعہ درود پڑھنا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر دفعہ درود پڑھنا سعادت ہے، اور جس نے درود نہ پڑھا محرومی ہے، جس نے جانتے ہوئے غیر ضروری سمجھا وہ اسلام سے خارج ہو گیا. یہ آپ کے صرف نام مبارکہ کی تعظیم اور حرمت ہے. سرکار علیہ السلام نے آمین کہا اور پھر جبرائیل پھر دوبارہ آمین کہا تو پوچھا گیا یا رسول اللہ اب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں آمین فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے جبرائیل نے یہ کہا کہ جس نے رمضان کا مہینہ جس پر داخل ہو گیا اور اس نے اپنی مغفرت اس رمضان شریف میں نہیں کی تو اس کی ناک خاک آلود ہو. اللہ اکبر. سرکار نے کہا آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آمین کہا. جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اب کیوں آمین فرمایا؟ فرمایا کہ اس لیے کہ مجھے ابھی جبرائیل نے یہ کہا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ بے آبرو ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا
اور انہوں نے اس کو یعنی ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ فرمایا وہ محروم ہے کہ جس کے لیے جبریل نے دعائے ضرر دی ہے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، تو میں نے کہا آمین۔ جس نے جہالت کے اندر یا نادانی کے اندر اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا، اور اب وہ جو ہے ماں باپ انتقال کر چکے ہیں، تو اس کا شریعت مطہرہ نے یہ حل بیان کیا کہ پھر ماں باپ کی طرف سے اشارے ثواب کرے، استغفار کرے، ان کی قبر شریف پر حاضری دے، اور ان کی خاص طور پر ان کی جو ہے کہ وہ رشتہ دار اعز و اقارب جو ان کے ہیں اور ان کے جو دوست ہیں، ان کا خاص طور پر ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ وہ معاملات کرے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ کرنا تھا۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا سے امید ہے کہ رب کریم اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن اس سے راضی کر دے گا، اور یہ سب کو کرنا چاہیے۔ کس کو پتا ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کے دل کو خوش کیا؟ کس کو پتا ہے کہ اس نے 100% اپنے ماں باپ کو راضی کیا؟ لہٰذا اس کو چاہیے کہ یہ جو حقوق ہے اس کی ادائیگی ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ بیٹھے تھے، تو اس وقت ایک انصاری آئے اور انہوں نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ فوت ہونے کے بعد بھی میرا ان سے کوئی نیکی کا رشتہ ہے کہ میں ان کے ساتھ کوئی نیکی کروں؟ اب بھی کوئی ہے جبکہ وہ انتقال کر چکے ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا میرے ذمہ ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، 4 چیزیں تیرے ذمہ ہیں۔ پہلی چیز کہ تو ان کا نماز جنازہ پڑھے گا، اور دوسری چیز ہے کہ تو ان کے لیے استغفار کرے گا، اور جو ان کے دوست ہیں ان کے ساتھ تو پیار سے صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئے گا، اور جو ان کے رشتہ دار ہیں جیسا خالائیں ہیں ماں کے رشتے سے، باپ کے رشتے سے پھوپیاں ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، ماں کے رشتے سے ماموں ہیں، ان کے ساتھ تو یعنی ایک تو ان کے دوست ہیں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرے گا، ایک جو ماں باپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرے گا۔ تو ماں باپ کے انتقال کے بعد بچہ اس نیکی کا بھی پابند ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے حق کے اندر۔ اس حدیث پاک کے اندر 4 چیزیں گویا کہ ذکر کی گئی۔ بات کو ختم کرتے ہوئے یہاں پر عرض کرتے ہیں کہ جو مقام ماں کا یہاں پر ذکر ہے قرآن کریم فرقان حمید نے، پھر کسی وقت میں اس کو انشاءاللہ ہم، وقت مختصر ہے، پھر اس کو انشاءاللہ ہم اصال ثواب کے باب میں اس کے دیگر جو گوشے ہیں قرآن سے ہم واضح کریں گے۔ سورۃ الاحقاف اس وقت میرے سامنے ہے، اور سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اس کی ماں اور باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اللہ اکبر۔ فرما اس کی ماں نے انتہائی مشقت کے ساتھ، حملتہ امہ، اٹھائے رکھا اس کی ماں نے انتہائی مشقت، کرہا، انتہائی مشقت کے ساتھ اسے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، ووضعتہ کرہا، اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس نے اس بچے کو جنا۔ میں اور آپ اپنی کمر پر ایک پتھر باندھ لیں تھوڑی دیر کے لیے، یا اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیں، ذرا 10 منٹ ہم اب ذرا گھوم کر دکھائیں، پھر کر دکھائیں، بازار جائیں آئیں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جناب پیٹ کیونکہ انسان کے بدن کا وسط ہے، یہاں پر اگر کوئی چیز سختی کے ساتھ بندی ہو تو پوری طبیعت کے اندر بے چینی رہتی ہے اور بڑی کراہیت رہتی ہے، اپنے آپ سے بڑی وحشت ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم 10 منٹ گویا کہ اپنی کمر کو سختی کے ساتھ، اللہ رب العالمین نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے نا، حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا، یہ بڑے معنی خیز جملے، کرہا، بڑی مشقت کے ساتھ، اس کی ماں نے بڑی مشقت کے ساتھ 9 مہینہ اسے پیٹ میں اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، آپ دیکھیے نا کہ بچے کا وزن کیا ہوتا ہے، پھر باقاعدہ ڈاکٹر پھر بتاتے ہیں کہ یہ وزن ہے، اور اس وزن تو بچے کا ہے، پھر اس کے ساتھ جو اندر کا ماں کے رحم میں جو سارا ماحول، وہ ساری چیزیں جو اس کے ساتھ مل کر ایک دگنا وزن رکھتی ہے، اور ماں اسے 9 مہینہ اپنے پیٹ کے اندر اٹھاتی ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے حملت امہ کرہا، ماں نے اس کو بڑی تکلیف اور مشقت کے ساتھ اٹھایا، ووضعتہ کرہا، اور بڑی تکلیف کے ساتھ اسے جنا، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اللہ اکبر۔ فرمایا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کو پیٹ میں اٹھانا اور اس کا دودھ چھوڑانا یہ 30 مہینے ہیں۔ یہ اللہ نے یہاں پر ذکر کی۔ یہاں سے حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا فقہی مسلک ثابت ہوتا ہے، یہ جو فرمایا نا کہ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کا پیٹ میں اٹھانا اور دودھ اس کا چھڑانا، یہ 30 مہینے ہیں۔ اب آپ دیکھیں 30 مہینے سے مراد یہ ہے کہ 2 سال اسے ماں دودھ پلائے گی۔ بچے کو ماں 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلا سکتی، گناہ ہے۔ ہاں 2.5 سال تک کا بچہ کس نے دودھ پی لیا تو حرمت ثابت ہو جائے گی، حرمت رضاعت، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جو بچے کو دودھ پلانے کی میعاد ہے وہ 2 سال ہے، 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا گناہ ہے۔
2 سال داخل ہونے سے پہلے بچے کو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی عادت ڈالی جائے جس سے بچہ جو ہے وہ دودھ چھوڑ دے. طبعی طور پر بھی بچے کے لیے پھر وہ دودھ نقصان دہ ہو جاتا ہے. اور یوں بھی شریعت مطہرہ نے اس کو منع کیا اور شریعت میں منع ہے. تو 2 سال ماں دودھ پلائے گی تو 2 سال میں کتنے مہینے ہو گئے؟ 24. اور قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے 30 ماہ. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا. اس کو پیٹ میں اٹھانا اور دودھ چھڑانا 3 ماہ ہے. تو 2 سال دودھ پلائے گی تو یہ ہو گئے 24 مہینے. تو حمل کی اقل مدت ہو گئی 6 مہینے. تو 24 مہینے اور 6 مہینے یہ 30 مہینے ہو گئے. یعنی کیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں جو ہے، کیونکہ امام اعظم حنیفہ کی دلیل یہ ہے اس آیت سے کہ 2 سال سے زیادہ ماں دودھ نہیں پلا سکتی، اس لیے کہ اقل حمل یعنی شرعی اعتبار سے جو بچہ اپنی باپ سے نسب میں ثابت ہوگا کہ ہاں یہ بچہ اسی باپ کا ہے، تو وہ اس مرد کی بیوی سے وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں کم سے کم 6 مہینہ رہا ہو. 6 مہینے سے کم کا اگر بچہ ہوا تو یہ نسب ثابت نہیں ہوگا اس کا. 6 مہینے سے زیادہ 2 سال بھی ہو سکتا ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ 2 سال بھی رہ سکتا ہے. ایسی بھی روایتیں موجود ہیں بزرگوں کی کہ بعض بزرگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ولادت ذکر کی کو اپنی ماں کے بطن میں 2 سال رہے. حضرت امام طحاوی کو آپ دیکھیں نا، امام طحاوی کے حوالے سے بھی یہی ہے. اور یہ بھی کہ جناب ان کی والدہ انتقال کر گئی تھی اور اسی طرح دفن کرنے کا حکم جب فقہ شافعی سے آیا تو فقہ حنفی پر یہ عمل کیا گیا کہ نہیں، پیٹ کو چاک کیا جائے گا اور ان کو نکالا جائے گا. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جناب میں تو پھر امام اعظم کے پیچھے چلوں گا، اس لیے کہ مجھے جو زندگی ملی ہے وہ امام اعظم کی وجہ سے ملی. تو دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے. 2 سال بنتے ہیں 24 مہینے، 12 کم 12 12 دونی 24. اور اقل مدت حمل کی ماں کے پیٹ میں بچے کی کم سے کم رکنے کی مدت جو ہے وہ 6 مہینے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ میں چلتے ہوئے بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں ورنہ یہاں سے ایک موضوع اور نکلے گا کہ حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین، تو یہ دونوں کے درمیان فرق بھی ایک ہی طہر کا تھا. یعنی دونوں بھائیوں کے درمیان فرق بھی 6 مہینے کا ہے. یعنی ایک طہر کا فرق تھا یوں سمجھیے. اور امام حسن کی ولادت کے بعد امام حسین جو ہے کہ وہ آپ کا ورود کا سلسلہ شروع ہوا. اس کو بھی علماء نے سامنے رکھا ہے. تو اقل حمل کی مدت جو ہے وہ 6 مہینہ ہے، زیادہ وہ 2 سال کے قریب ہے. تو 6 مہینے اور یہ 24 مہینے یہ مکمل ہو گئے 30 مہینے. اور قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کر دیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اس کی ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی ہے. حملت امہ کرہا ووضعت کرہا، اس کی ماں نے اس کو مشقت کے ساتھ پیٹ میں اٹھایا اور تکلیف جھیل کر اسے جنا. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کو پیٹ میں اٹھانا، اس کا دودھ چھڑانا اس کے لیے 30 ماہ تھا. اور ماں خود اور باپ خود ایک بہت بڑے ولی ہوتے ہیں، انہی کے دعاؤں سے بچے کی تقدیر سنورتی ہے. یہاں پر دیکھیں انبیاء کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں، اولیاء کو حکم دیا گیا ہے. تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اور آپ اچھے نمازی ہو جائیں، اچھے عمل کرنے والے ہو جائیں، متقی ہو جائیں اور ماں باپ کو ہم حقیر سمجھیں. تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. ماں باپ چاہے ان پڑھ ہوں، پڑھے لکھے نہ ہوں، لیکن جو خدا نے ان کو درجہ دیا ہے نا، تو ہماری ولایت ہو یا ہمارا تقویٰ ہو یا ہماری مغفرت ہو، سب ان کی رضا پر منحصر ہے. جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے، اور جن کے رخصت ہو گئے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا ان کو غریق رحمت کریں. جن کی ماؤں کا سایہ آج ہے اللہ انہیں شفا، سلامتی اور ہر قسم کی آزمائش جو عمر کے اعتبار سے نوجوانوں کے لیے ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین ماں باپ کی اطاعت میں جو آنے والی آزمائش ہے اس سے بچوں کو محفوظ فرمائے. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 43 ہو گیا.